قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر۔ کالی کملے والے کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک میرا شناسا، ایک میرا ملنے والا، جس کو کسی جرم میں سلاخوں کی سزا ہو گئی تھی، جب وہ واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی جیل کے حالات کیا ہیں، قید خانے کی کیا مشکلات ہیں، کیا آرامیں ہیں، مجھے یہ بتاؤ وہاں نیند کتنی سکون کی آتی ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا، مولانا نیند کی کیا بات کرتے ہو، کھٹمل کبھی سونے نہیں دیتے، کبھی مچھر سونے نہیں دیتے، کبھی ایک دوسرا ساتھی کراہٹیں لیتا ہے جس کی وجہ سے نیند غارت ہو جاتی ہے، اور کبھی چوہے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کبھی پیر میں کاٹتے ہیں، کبھی بال نوچ کر کے بھاگتے ہیں، تم جیل کی قید کی نیند کے بارے میں کیا بات کرتے ہو؟ وہاں تو نیند حرام ہے، سکون حرام ہے، چونکہ وہ قید خانہ ہے۔ میں نے کہا جیل کے اندر بریانی کی لذت کیا ہے، کتنی اچھی بریانی ملتی ہے، کھانا کیسا ملتا ہے؟ تو کہا مولانا کھانے کی اگر بات کرتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ خون کے گھونٹ پینا ہے۔ جب کھانے کی باری آتی ہے تو لمبی لائن لگانا پڑتی ہے، مزدوروں کی طرح، بیلداروں کی طرح، غریب اور مسکینوں کی طرح، اور کبھی کوئی طاقتور آتا ہے تو وہ لائن سے دھکا دے کر کے نکال دیتا ہے، کبھی کوئی ظلم و تشدد کا روا رکھنے والا آتا ہے اور وہ چماٹ مار کر کے لائن سے نکال دیتا ہے، اور کبھی کبھی محنت و مشقت کر کے جب کھانے کے پاس پہنچا جاتا ہے اور ذرا سی پلیٹ ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو کھانا بانٹنے والا منہ پہ روٹی مار دیتا ہے، اگر دال کے پتلا ہونے کی شکایت کر دو تو کھانا بند ہو جاتا ہے، اگر پیٹ نہ بھرنے کی شکایت کر دو تو گالیاں سننا پڑتی ہیں۔ یہ ہے قید خانے کی زندگی۔ بریانی تو کجا، مرغ مسلم تو کجا، بھنی ہوئی مچھلی تو کجا، وہاں تو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملتا، اور جو بھی ملتا ہے اس کی لذت کا کیا پوچھنا، ایسا جیسا کہ جانور بھی نہیں کھاتے۔ پھر میری ملاقات ایک میرے تعلقاتی، ایک میرے شناسا غیر مسلم سے ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا، جناب ذرا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کتنے مخملی گدے موجود ہیں، آپ کا جو محل ہے اس محل کی رعنائیاں کیا ہیں، قمقمے کیا ہیں، اس کی رونق اور چمک دمک کا حال کیا ہے؟ ذرا آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کی خدمت کے لیے اس دنیا کی سب سے حسین کتنی عورتیں مقرر کی گئی ہیں؟ ذرا آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کے لیے اس دنیا میں دودھ کی جگہ پر کتنے ٹب بھر کر کے رکھے گئے ہیں، آپ کے لیے کون سی شہد کی نہر جاری کی گئی ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے، مولانا صاحب کہ آپ جنت کا تصور پیش کر رہے ہو، کیا آپ جنت کی نعمتیں گنا رہے ہو؟ میں نے کہا وہی حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا آپ کے لیے جنت ہے، تو جنت کے کچھ تصورات، کچھ مشاہدات تو ہونا چاہیے، اس کی کچھ نعمتیں تو دکھنا چاہیے، اس دنیا جو جنت کی کچھ نعمتیں اور جنت کی کچھ رعنائیاں اس دنیا کے اندر دیکھنا چاہیے۔ تو کہا ایسا کچھ نہیں، نہ میرے پاس حویلی ہے، نہ میرے پاس کوٹھی ہے، نہ میرے پاس مخملی گدے ہیں، نہ میرے پاس خدام، نہ میرے پاس خادمائیں ہیں، اور نہ ہی میرے پاس دودھ کے ٹب اور شہد کی نہریں موجود ہیں۔ تو میں نے اس حدیث کا پھر مطلب سمجھا۔ میں نے حدیث کو جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا کے اندر عموماً خطیب اور بات کو سمجھانے والے اور افہام و تفہیم کا سبق پڑھانے والے جب کسی کا مقابلہ کسی شے سے کرتے ہیں تو اس شے کے مقابلے میں اسی کا مد مقابل لایا جاتا ہے، لہذا جنت کے مقابلے میں جہنم لائی جانا چاہیے تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مقابلے میں جہنم نہیں لائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کو کسی ایمان والے کے اوپر چپکانا اور چسپا کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہو سکتا۔ اگر اسی کے مد مقابل جہنم کو لایا جاتا تو حدیث کے الفاظ ہوتے الدنیا جہنم للمؤمن وجنت للکافر، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں سجن للمؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بتاؤ کوئی ایمان والا مجھے کہ اس دنیا کے اندر
وہ قید خانے کے اندر موجود ہے تو کیا اسے جہنم جیسی دشواریاں ہیں؟ کیا قید خانے جیسی اس کے ساتھ مشکلات ہیں؟ کیا اسے کھانے کے لیے لائن لگنا پڑتا ہے؟ کیا اسے سونے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا اس کو مرغ نہیں ملتا یا اس کو مسلم نہیں ملتا؟ اس دنیا کی کون سی ایسی راحت ہے جو اسے میسر نہیں ہے؟ اور کافر کی طرف اگر دیکھا جائے تو جنت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اس کافر کو میسر ہو۔ حدیث کا مطلب صاف ہے کہ اگر ایمان والا کسی کافر سے دولت میں کم ہے، پراپرٹی میں کم ہے، جائیداد اور محلات میں کم ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا تو میرے لیے قید خانہ ہے اور قید خانے میں رہ کر کے مجھے اتنی سہولتیں حاصل ہیں تو میں اس کافر سے بدرجہ اتم بہتر ہوں۔ اور اس کافر کو ذرا سا غور کرنے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا ہی میرے لیے سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی میرے لیے اول، یہ دنیا ہی میرے لیے آخر، آخرت کے اندر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لہذا اس کو یہ سوچ کر کے اپنے اعمال اور اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کو بدل لینا چاہیے۔